السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ویلاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، امریکہ میں داخلے کے جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں، وہ ہمیشہ سے ہی بہت سخت رہے ہیں، لیکن آنے والے مہینوں میں جو تبدیلیاں سامنے آ رہی ہیں وہ جو بھی وزٹرز ہوں گے ان کے لیے بالکل نئی سطح کی جانچ پڑتال ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا آپ کے فون کا ڈیٹا، آپ کی ای میل ہسٹری اور یہاں تک کہ جو ڈی این اے کی ممکنہ مانگ ہے اس سمیت یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کی نشاندہی کرتی ہیں، یہ نشاندہی کرتی ہیں کہ امریکی نظام جو امیگریشن کا ہے وہ اس وقت کس جانب بڑھ رہا ہے۔ آج ہم اس پورے معاملے کو مرحلہ وار سمجھیں گے اور امریکی ادارے کیا مانگ سکتے ہیں، کیوں مانگ سکتے ہیں، اور اس کے جو عام مسافر ہیں، وزٹرز ہیں یا امیگرینٹس ہیں ان کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر پوری بات کرتے ہیں۔ امریکہ میں داخلے کے لیے جو بھی یو کے سے، برطانوی یا یورپی یا کئی اور ممالک کے شہری جو ہیں وہ عموماً ایسٹا پر سفر کرتے ہیں۔ یہ ایک اپلیکیشن آپ کہہ لیں اس کو کہ وہ پراپر ہوتی ہے۔ یہ اجازت نامہ 2 سال کے لیے ہوتا ہے اور 90 دن تک کا اس کے اوپر قیام جو ہے وہ ممکن ہوتا ہے۔ اب تک یہ ایک سادہ سا آن لائن فارم تھا، اس میں کچھ مطلب سوالات ضرور ہوتے تھے، مثلا اگر کوئی چاہے تو وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لکھ دے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے وہ یہ معلومات نہیں دیتے تھے کہ چھوڑیں جی اس کو کیا لکھنا ہے اور کیا بھرنا ہے فارم کو۔ آنے والے وقت میں یہی چیز جو ہے وہ لازمی بننے جا رہی ہے۔ امریکہ کی جو کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن فورس ہے اس نے ایک نئی تجویز جاری کی ہے جس کے مطابق ایسٹا کے ہر درخواست گزار کو گزشتہ 5 سال کا سوشل میڈیا کا جو اس کا ڈیٹا ہے یا جو اس کی چیزیں ہیں یا اس کی جو ہسٹری ہے وہ دینا لازمی ہوگی، یعنی انسٹاگرام ہے، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے یا کوئی بھی اور پلیٹ فارم جو آپ یوز کرتے ہیں، آپ کے یوزرز نیم سے لے کر جو ہے وہ پوسٹ تک سب کچھ دیکھا جا سکتا ہے، اس کو جانچا جا سکتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کا وہ ایگزیکٹو آرڈر ہے جس میں کہا گیا تھا کہ غیر ملکیوں کی زیادہ سے زیادہ حد تک جو ہے وہ اسکریننگ کی جائے۔ لیکن اس کے اہم نکات کیا ہیں، یہ جو نئی پالیسی ہے اس کے اندر اور کیا کچھ ہے، تو وہ بھی بات کرنی آپ سے ضروری ہے کہ نئی پالیسی کے تحت جو ہے وہ امریکی حکام سوشل میڈیا کو صرف شناخت کے لیے نہیں بلکہ آپ کی شخصیت، آپ کے جو تعلقات ہیں، جو آپ کے نظریات ہیں، آئیڈیالوجی ہے، اور ہو سکتا ہے ممکنہ کوئی مشکوک سرگرمیوں کو دیکھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے استعمال کر سکیں گے۔ اگر کسی درخواست گزار کے نظریات یا کوئی حساس ٹاپک ایسے ہیں، کوئی سینسیٹیو ایشوز ہیں، اس کے اوپر اس کی سرگرمیوں کو تشویشناک سمجھا جائے تو ایسٹا کی جو منظوری ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی انٹری جو ہے وہ مشکل میں آ سکتی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس پہلے سے ہی قابل استعمال ایسٹا ہے ان سے فی الحال اضافی معلومات نہیں مانگی جائیں گی، مگر امریکہ پہنچ کر ان سے سوالات ضرور کیے جا سکتے ہیں۔ بالکل کلین چٹ نہیں ہے کہ آپ کو فری انٹری ہے کہ آپ آئیں اور جیسے مرضی رہیں، آپ کے جو بھی خیالات ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آنے والی جو ممکنہ تبدیلیاں ہیں وہ صرف سوشل میڈیا ہی نہیں ہوگا بلکہ جو فیوچر میں کچھ ایسی معلومات بھی مانگی جا سکتی ہیں جس میں کافی جو ہے وہ سینسیٹیو چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ قریبی خاندان کے افراد کے نام جو ہے وہ آپ سے مانگے جا سکتے ہیں، تاریخ پیدائش اور جگہ آپ کی پیدائش کی کون سی ہے، جائے پیدائش جس کو آپ کہتے ہیں، درخواست گزار یا اس کے گھر والوں کے جو گزشتہ 5 سال کے فون نمبرز ہیں وہ مانگے جا سکتے ہیں۔ کچھ اور چیزیں پچھلے 10 سال کے آپ کے ای میل ایڈریس جو ہے یا ای میل پتے جو ہے یا آئی ڈیز وغیرہ مانگی جا سکتی ہیں، اور حیران کن طور پر ایک تجویز یہ بھی ہے کہ مستقبل میں ڈی این اے تک طلب کیا جا سکتا ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی طریقہ ابھی واضح نہیں کیا گیا لیکن یہ سجیشن ضرور فلوٹ کی گئی ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ صرف سرکاری ایپ کے ذریعے ہی درخواست دینا ممکن ہوگا تاکہ جتنا بھی یہ جعلی ویب سائٹس والا مسئلہ ہے کہ لوگ کہیں سے ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو وہ ختم کیا جا سکے، اس کی کوئی گنجائش باقی نہ بچے۔ اور مسافروں کے لیے نئی ٹیکنالوجی بھی متعارف کروائی جا رہی ہے جس میں جیو لوکیشن کے ذریعے یہ تصدیق کی جائے گی کہ مسافر واقعی امریکہ چھوڑ کر جا چکا ہے یا نہیں جا چکا ہے۔ یعنی جب بارڈر پار کرتے وقت جو ایک مینڈیٹری چیز ہوگی، ایک آپ سیلفی لیں گے یا لائیو جو اس کا آپ کا وہ جو ہوگا ریکارڈ، اس کے ذریعے چیک کیا جائے گا کہ یہ واقعی بندہ چھوڑ کے گیا یا نہیں گیا، اور پھر ریکارڈ مکمل کیا جائے گا۔ اب اس کے امیگرینٹس کے اوپر اور عام مسافروں کے اوپر کیا اثرات پڑیں گے، یہ جو تبدیلیاں ہیں
یہ تبدیلیاں عام جو وزٹرز ہیں یا سیاح ہیں ان کے لیے واقعی بہت بوجھ بڑھائیں گی، مگر امیگرینٹس یا وہ لوگ جو امریکہ میں قانونی رہائش کے خواہش مند ہیں ان کے لیے یہ معاملہ زیادہ حساس بن جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آن لائن مواد ہے، جو پرانے تبصرے ہیں، کوئی ذاتی خیالات ہیں، پرانی تصاویر ہیں آپ کی، اور دوستوں کے ساتھ جو گفتگو تک ہے، اب وہ اس جانچ پڑتال کا حصہ بن سکتی ہے کہ جو آپ کی امریکہ میں داخلے کے لیے انٹری کے لیے ریکوائرڈ ہے اگر آپ کوئی اپلیکیشن دیتے ہیں۔ تو اگر کسی کے سوشل میڈیا پر کوئی ایسا مواد ہو جو غلط معنی میں لیا جا سکتا ہے تو اسے لازمی طور پر وضاحتیں دینی پڑ سکتی ہیں، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ ایکسیپٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے وضاحت، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اتھارٹیز کے اوپر۔ تو امریکہ میں داخلے کے لیے جو عمل پہلے ہی بہت زیادہ پیچیدہ تھا، اب مزید تفصیل اور آپ کہہ لیں کہ وہ ڈیپتھ کی طرف بڑھ رہی ہیں چیزیں۔ سوشل میڈیا ہو، ڈیجیٹل آپ کی ہسٹری ہو، یا مستقبل میں ممکنہ طور پر ڈی این اے کی شمولیت جو ہے وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں جو بھی آپ کی ٹریولنگ ہوگی اس میں پرائیویسی کا جو دائرہ کار ہے وہ مزید محدود ہو سکتا ہے، اور جو لوگ آئندہ 2 سال میں امریکہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ موجودہ جو ان کا ایسٹا سسٹم ہے ابھی بھی وہ پرانی صورت میں موجود ہے۔ ان سے کویسچننگ ضرور ہو سکتی ہے، بات چیت ان سے ضرور ہو سکتی ہے، ان کو کریدا جا سکتا ہے، بٹ سٹل ان کے پاس یہ ایک آپشن ہوگا کہ اگر ان کے پاس ابھی ایسٹا وہ موجود ہے، اپلیکیشن ان کی ویلڈ ہے، تو وہ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ ادروائز جو لوگ اب اگر نیکسٹ یہ فیوچر میں یہ چیزیں جب لاگو ہو جاتی ہیں تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی ہر چیز جو ہے وہ سامنے کھل کے آ جائے گی تو پرائیویسی تو بالکل ہی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پرائیویسی والی بات ہے، اور یہ تو ہم پچھلی کچھ جو چینجز آئی ہیں اس کے مطابق بھی دیکھ چکے ہیں کہ بہت سارے جو ہیں وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، اور کئی اپلیکیشنز میں، بلکہ کئی کیا اب تو یہ مینڈیٹری ہو چکا ہے کہ اگر آپ امریکہ کے لیے کوئی ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو ٹرمپ حکومت نے یہ مینڈیٹری کر دیا ہے کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا کی جو ہسٹری ہے وہ دینی ہے ویزا اپلیکیشن کے ساتھ، اور اس کے مطابق جو ہے وہ دیکھا جائے گا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں، کیا نظریات ہیں، آپ کے کیا دوست احباب ہیں، آپ کس طرح کی آئیڈیالوجی رکھتے ہیں، کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو کیا وہ اینٹی امریکہ ہے، اینٹی اسرائیل ہے؟ اس کا بھی بڑا ایک ایلیمنٹ ہے کہ ایگزیکٹو آرڈر موجود ہے اس حوالے سے کہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف کوئی بات کریں گے تو وہ بھی امریکہ کی فورن پالیسی کے اگینسٹ جائے گی۔ تو ایسی بے شمار چیزیں ہیں، ایسے بے شمار جو ہے وہ اب جو ہے وہ پیرامیٹر سیٹ ہو چکے ہیں کہ جن کو اگر آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے لیے یا آپ کی فیملی کے لیے یا آپ کے جو بھی عزیز و اقارب ہیں جن کو آپ بلانا چاہتے ہیں، اگر ان کے خیالات تھوڑے سے اس سے ہٹ کے ہیں تو پھر ان کے لیے امریکہ میں داخل ہونا، ان کے لیے امریکہ میں رہنا یا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ جو چیزیں ہیں ابھی ڈی این اے کے حوالے سے چونکہ ابھی انفارمیشن بہت فریش ہے تو صرف اتنی ہی آئی ہے کہ یہ فلوٹ ہوا ہے آئیڈیا، لیکن اب یہ کیسے پاسبل ہوگا، کیسے اس کو آگے بڑھایا جائے گا، کیسے اس چیز کو جو ہے وہ انشور کیا جائے گا کہ ڈی این اے چیک کیسے ہو سکتا ہے، اس کا ریکارڈ کوئی کیسے دے سکتا ہے، یہ سب چیزیں ابھی طے نہیں ہوئی ہیں، اس کے اوپر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کی حد تک تو آئی ایم شور کہ ہم نے بہت دفعہ اس کو ڈسکس بھی کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اب اپلیکیشن کا پارٹ بن چکی ہیں۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو بھی اس حوالے سے مزید چینجز آئیں گی، کوئی اور چینجز مجھے نظر آتی ہیں تو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔